الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سورۃ الانفال کی چند آیات کریمہ ہیں. آیت نمبر 5 سے آیت نمبر 8 تک. ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے غزوہ بدر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ سے نکلنے کو بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے غزوہ بدر کے لیے کس طرح نکلے تو اس کی منظر کشی فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اس وقت ان کی قلبی کیفیت کیا تھی اور مدینہ طیبہ سے نکلتے ہوئے بنیادی ارادہ کیا تھا اور آگے چل کر حالات اچانک ایسے کیسے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی میدان بدر میں جمع فرمایا اور ادھر قریش کو بھی بدر کے میدان میں جمع کر دیا اور ایک فیصلہ کن لڑائی ہوئی جس میں اللہ جل جلالہ نے انتہائی بے سر و سامانی کے عالم میں مسلمانوں کی بڑی زبردست مدد فرمائی اور اللہ کی کھلی مدد آئی. اور اس صورت کی بہت سی آیات کا تعلق غزوہ بدر سے ہے، اس لیے غزوہ بدر کا احوال پچھلے درس سے شروع ہو چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو مدینہ میں آنے کے بعد بھی قریش وہ چین سے نہیں بیٹھے. انہوں نے مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں اور کئی طرح کی مہمات انہوں نے شروع کی تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا استحصال ہو سکے. مگر اللہ کی مدد و نصرت ہمیشہ ساتھ رہی. تو غزوہ بدر سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لشکر روانہ فرمائے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ایک مختصر سا لشکر دے کر بھیجا. عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اپنے ایک لشکر روانہ فرمایا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر اپنے ایک لشکر بدر سے پہلے روانہ فرمایا. پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کئی لشکر لے کر گئے تاکہ قریش کی معیشت پر ایک کاری ضرب لگائی جا سکے. غزوہ بدر سے پہلے ابوا کا غزوہ پیش آیا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر گئے. پھر ایک لشکر لے کر بوات تک آپ تشریف لے گئے. پھر ایسے ہی عشیرہ تک آپ نے ایک لشکر ساتھ لیا اور ایک لشکر غزوہ بدر تک آپ اس سے پہلے بھی لے کر آئے جس کو غزوہ بدر الاولیٰ کہتے ہیں. کئی مہمات ہوئی لیکن بیچ بچاؤ ہو جاتا، کوئی ٹکراؤ نہ ہوتا، لڑائی نہ ہوتی، کفار بھی نکل جاتے
اور مسلمان بھی واپس مدینہ طیبہ میں آ جاتے ہیں۔ ان تمام غزوات اور سرایہ کا بیان وہ پچھلے درس میں نے تفصیل سے عرض کیا، اور میں نے بتایا تھا کہ ان لشکروں جو آپ نے مختلف صحابہ کرام کے لشکر بھیجے، ان میں ایک رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر روانہ فرمایا تھا عبداللہ بن جحش رضی اللہ عنہ کا، اور وہ طائف کے اور مکہ کے درمیان نخلہ نامی مقام پر رکا۔ قریش کے کچھ لوگوں سے ان کی جھڑپ ہوئی، اور حضرت واقد بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کفار میں سے ابن الحضرمی کی موت واقع ہوئی، عمر الحضرمی کی موت واقع ہوئی، اور وہ تھا بڑے رئیس کا بیٹا، بڑے اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا، تو وہ ایک سبب بنا غزوہ بدر کے قائم ہونے کا، چونکہ پورا مکہ متفق ہو گیا کہ ہمیں عمر الحضرمی کا بدلہ لینا ہے۔ عرب کسی خون کو رائے گاہ نہیں جانے دیتے تھے، ایک قتل ہوتا تو اس پر پھر سال ہر سال لڑائیاں چلتی، اور پھر اس کے ساتھ ایک اور واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اللہ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو بھی جمع فرما دیا اور کفار کو بھی۔ وہ یہ کہ کفار بھی ہر وقت تیاری میں تھے، انہوں نے رجب سے پہلے ایک تجارتی قافلہ شام بھیجا تھا جس کا اصل سرمایہ وہ 50,000 دینار کا تھا۔ 50,000 دینار، ایک دینار 4.5 ماشا سونے کا ہوتا ہے۔ یہ 50,000 دینار یہ کوئی 18,700 تولہ سونا بنتا ہے، اور اس کی آج کی رقم لگائیں یہ تقریباً کوئی 3.5 ارب کے قریب بنتی ہے رقم آج کے حساب سے۔ اور اس میں مکہ مکرمہ میں کوئی مرد اور کوئی بالغ عورت ایسی نہیں تھی جس نے سرمایہ کاری نہ کی ہو، اور اس کا بنیادی ہدف یہ تھا کہ طاقت حاصل ہو تاکہ یک بارگی تمام قبائل عرب کو ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں خبر ملی کہ وہ تجارتی قافلہ شام سے چلا ہے اور 100% نفع کے ساتھ آ رہا ہے۔ 3.5 ارب کو آپ ڈبل کر لیں، 7 ارب۔ اگر 7 ارب مکہ میں پہنچ جاتے ہیں، ان کی طاقت میں کتنا اضافہ ہوگا، کیا کچھ ہوگا ان کے عزائم، اور وہ مکروہ عزائم پھر آسمان پر پہنچ جائیں گے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا۔ اس سے پہلے بھی اس تجارتی قافلے کو پکڑنے کی بہت کوشش کی تاکہ کفار کی معیشت پر ضرب لگے اور وہ مدینہ طیبہ پر اپنے حملے کے خیال سے باز آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا، مدینہ طیبہ سے آپ چلے۔ جب آپ مدینہ سے چلے، ہلکے پھلکے خدشات جنگ کے بھی تھے، لیکن بنیادی اور مرکزی ہدف اسی قافلے کو پکڑنا تھا، اور قافلے کی حفاظت پر 150-200 افراد تھے۔ ابو سفیان ان کا امیر تھا، بعد میں مسلمان ہوئے، صحابی بنے، اس وقت وہ کافر تھے۔ تو اس قافلے کو گرفت میں لینا آسان تھا، تو 150-200 افراد جو اس کی حفاظت پر مامور تھے، اس کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 350 افراد کو لے کر مدینہ طیبہ سے چلے۔ ادھر ابو سفیان کو خبر ہو گئی کہ ہمارا تعاقب شروع ہو رہا ہے۔ اس نے 2 کام کیے، ایک اپنے تجارتی قافلے کو عام مشہور راستے سے ہٹا کر ساحل سمندر کی طرف قافلہ لے گئے، اور دوسرا ایک تیز رو قاصد زمزم بن عمر الغفاری کو مکہ مکرمہ دوڑایا کہ جاؤ جا کر بتاؤ کہ ہم خطرے میں ہیں۔ اور
پورے مکہ کی زندگی بھر کی جمع پونجی وہ اس تجارتی قافلے میں تھی. جس کی جمع پونجی عمر بھر کی ہو اس کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے. تو وہ اس نے وہ اثر ڈالنا تھا مکہ مکرمہ میں. تو زمزم بن عمر الغفاری دوڑا مکہ مکرمہ کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوگا مکہ مکرمہ میں اس واقعے سے 3 دن پہلے زمزم بن عمر الغفاری کے مکہ پہنچنے سے 3 دن پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی حضرت عاتقہ. انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شاہ سوار، ایک اونٹ سوار ہے، اونٹ پر سوار ہو کر دور سے آ رہا ہے. مکہ اور مینا کے درمیان میں ایک جگہ آتی ہے ابطح، وہاں وہ اس نے اونٹ روکا ہے اور اونٹ پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز لگائی ہے اور کہا ہے یا آل غدر انفروا لمصارعکم فی 3، اے غدارو 3 دن کے اندر اپنے مقتل گاہوں کی طرف چلو. 3 دن کے اندر مقتل گاہوں کی طرف چلو. تو یہ خواب حضرت عاتقہ نے دیکھا، وہ گھبرا گئی. پھر وہ شاہ سوار ابطح سے آگے آیا، مکہ میں مسجد الحرام میں داخل ہوا اور داخل ہو کر بیت اللہ کے قریب آیا. پھر اونٹ کو روکا، بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا اور چڑھ کر پھر یہ اعلان کیا یا اہل غدر انفروا لمصارعکم فی 3، اے غدارو 3 دن کے اندر اپنے قتل گاہوں کی طرف چلو. پھر وہ نیچے اترا، اونٹ پہ سوار ہوا اور سوار ہو کر جبل ابی قبیس پہ چڑھا، صفا کی جانب، جس کے اوپر آج شاہی محل بنا ہوا ہے. اس پہاڑ کے اوپر وہ چڑھا اور وہاں چڑھ کر پھر اس نے یہی اعلان کیا. پھر وہاں سے اس نے ایک بڑی چٹان اٹھا کر پھینکی، وہ لڑھکتی ہوئی نیچے آئی. جیسے ہی زمین پر پہنچی تو اس کے ٹکڑے ہو گئے. مکہ مکرمہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اس کا ٹکڑا نہ پہنچا. یہ خواب دیکھ تو پھر اس کے بعد ان کی آنکھ کھلی تو وہ بڑی گھبرائی ہوئی تھی. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو انہوں نے بلوایا. حضرت عباس مسلمان ہو چکے تھے مگر ابھی تک کسی کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا اور مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. تو حضرت عاتقہ نے بلوایا، یہ ان کے پاس گئے کہ میں نے خواب دیکھا، میں گھبرا چکی ہوں، اس کی کوئی تعبیر بتاؤ. تو پھر اپنا خواب سنایا اور ساتھ میں کہا کہ یہ خواب آپ کسی کو بتائیں نہیں، پتہ نہیں 3 دن میں اب کیا ہونے والا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ سن کر وہ بھی گھبرا گئے کہ پتہ نہیں کوئی آفت آ رہی ہے اہل مکہ پر، کیا ہے یہ، اس میں کیا کہا گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی. تو انہوں نے، ان کے دوست تھے ولید بن عتبہ، انہوں نے یہ خواب ان کو سنایا. وہ کہا کسی کو بتانا ہے. ولید بن عتبہ نے اپنے بیٹے عتبہ کو سنایا اور کہا کسی کو بتانا نہیں. بہت اس کے بعد پھر پورے مکہ میں یہ خواب مشہور ہو گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں آیا بیت اللہ کا، میں نے طواف کیا، طواف کرنے کے لیے آیا تو ابو جہل مجلس لگا کر بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے آواز دی، میں ان کے پاس گیا، میں نے کہا طواف کرنے جا رہا ہوں، کہ طواف سے فارغ ہو کر مجھ سے ملنا. طواف سے فارغ ہوئے تو میں آیا، کہنے لگا یا بنی عبد المطلب متى حدثت فیکم هذه النبیہ، ارے بنو عبد المطلب بتاؤ یہ تمہارے ہاں نبی عورت کب سے پیدا ہو گئی؟ حضرت عباس نے کہا کیسی نبوت؟ اس نے کہا یہ جو خواب ہے کیا ہے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے بڑی کچھ شرم بھی آئی کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے. تو اس نے پھر کہا، اس نے کہا یا بنی عبد المطلب اما رضیتم ان یتنبأ رجل منکم حتی تتنبأ نساؤکم، اے بنو عبد المطلب تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میں ایک آدمی نے نبوت کا اعلان کر دیا بس کافی ہے، اب تمہاری عورتیں بھی نبی بننا چاہ رہی ہیں؟ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے کہا کسی نبوت کا کوئی اعلان نہیں ہوا، ایسی کوئی بات نہیں. پھر ابو جہل نے کہا
اس نے کہا 3 دن ہم دیکھیں گے، اگر 3 دن میں کچھ ہو گیا تو ٹھیک ہے، کچھ نہ ہوا تو ہم ایک تحریر لکھیں گے اور بیت اللہ پر لٹکائیں گے، اور اس میں لکھا ہوگا کہ تم عربوں میں سب سے زیادہ جھوٹے ہو۔ تو حضرت عباس فرماتے ہیں میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، میں خاموشی سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ تو شام کے وقت میں میرے گھر عورتیں آئیں، ان کو بھی پتہ چلا ابو جہل نے کیا کہا ہے، انہوں نے آ کر مجھ پر ناراض ہوئی کہ وہ تمہیں سنا رہے ہو، تم خاموشی سے سن رہے ہو، تمہیں جواب دینا چاہیے تھا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان کو بھی خاموش کروایا، میں نے کہا دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ اور پھر میں گھر میں ہی چھپ گیا، کسی کا میں سامنا نہیں کرتا تھا، لوگ سوالات کرتے تھے میں جواب نہیں دیتا تھا۔ تو تیسرے دن دل میں آیا کہ جا کے طواف کروں، پھر میں گھر سے چھپتا چھپاتا آیا۔ میری کوشش تھی کہ ابو جہل سے آمنا سامنا نہ ہو، چونکہ آج تیسرا دن تھا، کچھ بھی واضح نہیں ہوا۔ تو میں چھپتا ہوا حرم میں آ رہا تھا، اچانک میری نظر پڑی، ابو جہل دبلا پتلا تھا، لمبا قد تھا، گھبرایا ہوا ہے، پریشان ہے اور دوڑتا ہوا کسی طرف جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابھی زمزم بن عمر الغفاری آیا ہے، وہ جو ابو سفیان نے جن کو بھیجا تھا، وہ زمزم بن عمر الغفاری مکہ میں آئے، آ کر انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا اور اس کا کجاوا الٹایا، اونٹنی کا ناک کاٹا اور اپنا کرتا اتارا اور اس کو لہرا کر کہا، یہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ اب میں جو خبر سنا رہا ہوں بڑی خطرناک ہے اور سچی ہے، یہ کیفیت یہ ہوتی تھی، یہ یقین دلانے کے لیے اس نے یہ سب کیا۔ پھر اس نے زور سے پہاڑ پر چڑھ کر آواز لگائی، اس نے کہا یا معشر قریش اموالکم مع ابی سفیان قد عرض لها محمد الغوث الغوث، اے قریشیو تمہاری زندگی کا کل سرمایہ اس وقت دو پر لگا ہے، محمد اور ان کا لشکر اس کے تعاقب میں ہے، جاؤ جا کر ان کی مدد کرو۔ یہ بات اس سے ابو جہل گھبرایا اور فوری طور پر مکہ مکرمہ میں ایک لشکر تیار ہو گیا، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کے تعاقب میں چلے اور راستہ بدل چکا تھا، اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ تو چلتے مدینے سے بدر کوئی تقریباً 100 میل 160 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، آدھے فاصلے پر مقام آتا ہے روحا کا، روحا کوئی 70-80 میل پر کلومیٹر پر روحا نامی مقام ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں جب پہنچے تو مدینے سے کوئی تیاری کر کے نہیں چلے تھے، بس معمولی ہلکی پھلکی تیاری تھی کہ قافلے سے ہی مقابلہ ہے، باقاعدہ کوئی جنگ تو ہے نہیں۔ اور یہاں پہنچ کر پتہ چلا کہ مکہ مکرمہ سے اب ایک لشکر نکل چکا ہے بدر میں آنے کے لیے۔ بدر ایک مرکزی جگہ تھی، سال بسال وہاں ایک میلہ لگتا تھا، لوگ آتے تھے، شعراء آتے اپنا کلام پیش کرتے، بڑا بازار لگتا، خرید و فروخت ہوتی، عربوں کا ایک میلہ اس مقام پر لگتا تھا، اور وہ میلے کے دن بھی قریب تھے۔ تو ادھر سے وہ چلا، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ نئی صورتحال پیدا ہو گئی کہ قریش سے مکہ مکرمہ سے لشکر نکل چکا ہے، اب بیٹھے ہیں 70 کلومیٹر دور، واپس مدینہ نہیں جا سکتے، اتنا وقت نہیں ہے کہ مدینہ جائیں، پوری تیاری کر کے پھر آئیں، اب یہیں بیٹھ کر فیصلہ کرنا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی یہ آیت نمبر 7 نازل ہوئی، وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک مکہ کا نکلا ہوا لشکر ہے اور ایک تجارتی قافلہ ہے، ان دونوں میں سے جس طرف تم چلو گے
اللہ تمہیں ان کے مقابلے میں برتری عطا فرمائیں گے۔ تجارتی قافلے کا رخ کر لو تو وہ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، ساحل کی طرف چلے جاؤ تمہارے ہاتھ میں آ جائے گا، یا بدر آگے بڑھو وہاں لشکر آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے یہ وعدہ کیا، پھر فرمایا کہ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، تم سے مراد صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم یہ چاہتے تھے کہ تمہیں ان دو میں سے وہ ملے جس میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں، قافلہ مال بھی زیادہ، خطرہ بھی کوئی نہیں، یہاں 350 ہیں، وہاں 150-200 افراد ہیں، مقابلہ کرنا آسان ہے، لیکن وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ یہ چاہتا تھا کہ تمہیں بدر پہنچائے اور کفر سے تمہیں ٹکرائے اور اس کو پاش کرے، تمام تر قوت کے باوجود اللہ تمہیں بے سر و سامانی کے عالم میں ان پر کھلی فتح عطا فرمائے تاکہ اہل کفر کی جڑ کٹ جائے، اللہ یہ چاہتے تھے۔ وہاں پہنچ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا روحانی مقام پر، آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اب بتاؤ کیا کیا جائے، اشیروا علی ایھا الناس، اے لوگ مشورہ دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جس کام میں وحی کا حکم نہ آتا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تھا کہ آپ صحابہ سے مشورہ کر کے کوئی بات طے کریں، جہاں اللہ کا حکم آ جاتا وہاں پھر مشورہ نہیں، وہاں اس حکم کی پابندی ہوتی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے تو اختیار دے دیا، چاہو ادھر جاؤ چاہو ادھر جاؤ، تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو کیا کیا جائے۔ تو فقام ابو بکر فقال فاحسن، حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے، انہوں نے کچھ بات کہی اور بڑی اچھی کہی، لیکن لشکر میں ابھی لوگ ٹھنڈے پڑے ہوئے تھے، کوئی جوش و خروش ظاہر نہیں ہوا۔ ثم قام عمر فقال فاحسن، پھر عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی باتیں کہیں، یا رسول اللہ جو فرمائیں گے ہم تو غلام ہیں تابعداری کریں گے، مگر وہ کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی، اضطراب نہیں آیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اچھا اس دوران انصار نے یہ جب سنا کہ وہ تو پورے لو لشکر کے ساتھ تیاریوں کے ساتھ گھوڑوں پہ سوار ہو کر ہتھیار لے کر اور لوہے میں ڈوب کر مکہ سے چلے ہیں، تو بعض انصار کی زبان سے نکلا ما لنا من طاقت بقتال القوم، ان کا مقابلہ کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، ہمارے بس میں یہ ایک آواز بھی ایسی آ جائے تو حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، تو حوصلے ٹوٹے ہوئے تھے، حوصلے ابھی اٹھ نہیں رہے۔ اللہ نے پھر کھڑا کیا مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مقداد لئن شہدت بمقداد بن الاسود من المقداد بن الاسود مشہدا لأن اکون صاحبہ احب الی مما عدل بھی، کہ میری زندگی بھر کی نیکیاں مقداد لے جائے، اس دن جو مقداد سے ظاہر ہوا کاش وہ مجھے مل جاتا۔ انصار کہنے لگے کاش ہم مقداد بن جاتے، مقداد نے جو کہا ہم نے بھی وہ کہا ہوا تھا۔ اب تک لشکر ٹھنڈا پڑا ہوا تھا اور اس طرح کی جب آوازیں اٹھیں تو کچھ خوف بھی آیا کہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ کفار آ رہے ہیں، اور مسلمانوں کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، جنگ کا ارادہ ہی نہیں تھا کہ بدر بھی جائیں گے، وہ تو اس کے ارادے سے نکلے تھے۔ تو حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ امض لما اراک اللہ، اللہ جو آپ کے دل میں ڈال رہے ہیں آپ فیصلہ فرمائیں، فنحن معک، ہر قیمت پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، واللہ لا نقول ما قال بنو اسرائیل لموسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون
یا رسول اللہ کی قسم آپ ہمیں بنی اسرائیل کی طرح نہیں پائیں گے کہ جب مشکل وقت پڑا بنی اسرائیل نے صاف کھلے لفظوں میں موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم چلے جاؤ اپنے رب کو بھی ساتھ لے جاؤ، خود جا کر لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے۔ عرض کہ یا رسول اللہ ہم تو یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا انا معکما مقاتلون، آپ حکم فرمائیں، اللہ حکم فرمائیں، ہم لڑیں گے، ہم جانے دیں گے۔ اور کہا یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق لو سرت بنا الى برق الغمات لجاہدنا معک، اللہ کے رسول آپ ہمیں برق الغمات دنیا کے آخری کونے تک بھی لے کر جائیں تو ہم چپ چاپ بلا چون چراں آپ کے ساتھ چلیں گے، ولکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک، یا رسول اللہ آپ حکم تو فرمائیں، اللہ کی قسم ہم آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے لڑیں گے، آپ کی عزت پر، ناموس پر، حرمت پر، آپ کے حکم پر اپنی لاشیں بچھا دیں گے اور جانیں قربان کر دیں گے۔ جب حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ بولے تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو نبی کریم فرأیت وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشرق وجہہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ پھر میں نے پہلے بتایا تھا کہ اب تک جو 8 لشکر روانہ ہوئے ان میں ان سب میں سب کے سب مہاجرین تھے، کوئی انصاری نہیں تھا، کیونکہ انصار کے ساتھ معاملہ ہوا تھا، معاہدہ تھا کہ مدینے پر اگر حملہ ہوا تو مل کر دفاع کریں گے، باہر جانا پڑا تو کیا ہوگا یہ کوئی بات طے نہیں ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر خوش ہو گئے، آپ نے فرمایا اور بتاؤ اشیروا علی ایھا الناس، اور بتاؤ۔ پھر ابو بکر کھڑے ہوئے، آپ نے زیادہ توجہ نہیں دی، پھر عمر کھڑے ہوئے، آپ نے توجہ نہیں دی، بار بار یہی جملہ تھا اشیروا علی ایھا الناس، لوگوں اور بتاؤ اور مشورہ دو۔ تو سعد بن معاذ بھانپ گئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہماری بات سننا چاہتے ہیں، ہماری رائے سننا چاہتے ہیں، اور وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ لکأنک تریدنا، شاید آپ ہماری رائے سننا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی تمہاری رائے سننا چاہتے ہیں۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی کہ یا رسول اللہ آمنا بک واتبعناک، آپ پر ایمان لائے اور ہم نے آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، وشہدنا ان ما جئت به هو الحق، اور ہم نے دل سے گواہی دے دی آپ جو لے کر آئے وہ حق ہے، فامضی لما اراک اللہ فنحن معک، اب ہم کچھ نہیں سوچتے، آپ حکم فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ واللہ لو امرتنا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس کے قبض و قدرت میں جس ہماری جان ہے اور جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے، لو خذتنا لأخذنا معک، آپ ہمیں حکم فرمائیں سمندر میں کود جاؤ، ہم سب کے سب سمندر میں کودیں گے، ما تخلف منا رجل واحد، ایک بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا، ایک بھی ہم میں سے پیچھے نہیں رہے گا۔ وما نکرہ ان نلقا بها عدوا، اب ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، آگے کل ہمارا مقابلہ کتنے بڑے دشمن سے ہو رہا ہے، ہماری تیاری ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وَإِنَّا لَصُبُرٌ فِي الْحَرْبِ، ہم میدان جنگ میں تلوار کی دھار پر جمنے والے ہیں۔ وَصُدُقٌ عِنْدَ اللِّقَاءِ، اور جو کہہ رہے ہیں یہ کل دشمن کے سامنے جا کر اس کو سچا ثابت کر کے دکھائیں گے۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرَّ بِهِ عَيْنُكَ، اور یقیناً اللہ پاک آپ کو ہماری وہ کیفیت دکھائیں گے کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فَصِرْ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں اللہ کا نام لے کر اب چلتے ہیں۔ اور پھر کہا یا رسول اللہ صِلْ حِبَالَ مَنْ شِئْتَ، آپ ہمیں جس سے چاہیں جوڑ دیں، اقطع حبال من شئت، جس سے چاہیں آپ ہمیں توڑ دیں، سالم من شئت، جس سے چاہیں صلح کروا دیں، اور
حارب من شئت، اور جس سے چاہیں آپ ہمیں لڑوا دیں، وخذ من اموالنا ما شئت، اور جتنا چاہیں آپ ہمارا مال لے لیں، ہم نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، آپ کے سپرد کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، آپ نے فرمایا بس اب اللہ کی مدد آ گئی، اب چلو بدر کی طرف۔ پھر حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی تقریریں کی، تو طے ہو گیا کہ اب بدر کی طرف چل رہا ہے۔ تو اب آگے بڑھنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کے انتظامات کرنا ضروری سمجھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو پیغام بھجوایا کہ میرے بعد مسجد نبوی کا مصلی تم سنبھالو گے، جب تک واپسی نہ ہو جائے مسجد نبوی میں حضور کے مصلی پر عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ، ابو لبابہ بن عبد المنذر یہاں موجود تھے، ان سے فرمایا تم پیچھے مدینہ جاؤ، جا کر تم میرے نائب ہو، جب تک میں نہ آ جاؤ میرے وہاں نائب ہو، عامل مدینہ تم ہو۔ اور عاصم بن عدی کو مدینہ کا ایک علاقہ ہے عوالی، وہاں سے منافقین اور یہودیوں سے خطرہ تھا، آپ نے فرمایا تم اس علاقے کو جا کر سنبھالو۔ اور پھر پورے لشکر پر نظر دوڑائی، جو بچے تھے آپ نے ان کو بھی واپس کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن عمر چھوٹے بچے تھے، ان کی عمر ابھی 15 برس نہیں ہوئی تھی، آپ نے ان کو واپس کر دیا، ان سے کہا تم جاؤ۔ اور حضرت عمیر بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر، وہ بھی چھوٹے تھے، کم سن تھے، آپ نے فرمایا تم بھی جاؤ، مگر وہ رونے بیٹھ گئے، خود بچے تھے، بچوں کی طرح رونے بیٹھ گئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا، آپ نے فرمایا اچھا تم ساتھ چلو۔ تو یہ بدر میں ساتھ ہو گئے۔ پھر 3 جھنڈے آپ نے تیار کروائے، ایک سفید جھنڈا، 2 سیاہ جھنڈے۔ ایک جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو دیا مہاجرین کا، اور ایک جھنڈا اپنے سامنے اپنے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تیار کروا کے دیا کہ میرے سامنے تم چلو گے آگے آگے، اس کا نام تھا عقاب۔ اور ایک تیسرا جھنڈا انصار کا تھا، وہ آپ نے حضرت سعد بن معاذ یا حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور پھر یہاں سے مدینہ طیبہ سے، یہاں روحہ سے آپ بدر کی طرف چلے، اور ادھر کفار مکہ مکرمہ سے بدر کے لیے چلے، اور وہ بڑے طاقت کے نشے میں چور ہو کر، اس کو اللہ نے قرآن کریم کی اگلی آیت میں ایک جگہ بیان فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ ان لوگوں کی طرح تم نہ نکلا کرو جو گھر سے نکلے تکبر کرتے ہوئے، اکڑتے ہوئے، بڑے تم تراک کے ساتھ، طاقت کے نشے میں چور ہو کر وہ مکہ مکرمہ سے نکلے، اور وسائل ان کے پاس بے تحاشا، اور ادھر وسائل کی کمی، پورے لشکر کے بعد صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ایک اونٹ پر کہیں 3 افراد تھے تو کہیں 4 افراد تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابی مرثد رضی اللہ عنہ، یہ ایک اونٹ پہ سوار تھے، اور کبھی ایک وقت میں ایک سوار ہوتا تھا، 2 پیدل چلتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اب آپ کے چلنے کی باری آئی تو ان حضرات نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انتما باقوى منی، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، ولا انا باغنى عن الاجر منکما، اور آخرت کے اجر و ثواب سے بے نیاز میں بھی نہیں ہوں۔ جیسے تمہیں ثواب کی ضرورت ہے پیدل چل کر، مجھے بھی ثواب کی ضرورت ہے۔ اگر تم پیدل چل رہے ہو طاقت کی وجہ سے تو طاقت مجھ سے میرے اندر زیادہ ہے، اگر چل رہے ہو ثواب کی وجہ سے، جس ثواب کی تمہیں ضرورت ہے مجھے بھی ضرورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، اپنی باری میں ہر ایک سوار ہوگا، ہر ایک پیدل چلے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، زید بن حارثہ، ابو کبشہ اور حضرت انسہ رضی اللہ عنہ، یہ 4 افراد ایک اونٹ پہ سوار، ایک اونٹ پہ باری باری، اور 160 میل کا سفر ہے، 100 میل 160 کلومیٹر، 100 میل کا سفر ہے۔ 100 میل کا مطلب یہ ہے کہ 20-25 کلومیٹر ہر ایک سوار ہوا ہے، 75 کلومیٹر پیدل، 75 میل پیدل چلے۔ کتنی بڑی قربانی ہے، 75 میل پیدل وہ چلے۔
اور ادھر وہ چلے، ہر ایک کے پاس گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، دعوتیں ہو رہی ہیں۔ مکہ مکرمہ سے نکلے تو ابو جہل نے سب سے پہلے ایک بڑی لاجواب دعوت کی، 10 اونٹ ذبح کیے اور پورے لشکر کو بوٹیاں بھون بھون کر کھلائی۔ پھر اور آگے بڑھے، عثمان آیا، عثمان کے مقام پر امیہ بن خلف نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ اور آگے بڑھے، قدید آئے، قدید ایک منزل ہے، وہاں سہیل ابن عمر نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ اور آگے بڑھے، ساحل کے قریب ایک چشمہ تھا، پانی کا گھاٹ تھا، وہاں لشکر کو رکنا تھا۔ اس پانی کے گھاٹ پر شیبہ بن ربیعہ نے 9 اونٹ ذبح کیے۔ پھر اور آگے بڑھے، ساحل کے قریب ایک بڑی جگہ ہے مشہور آج تک، جحفہ اس کا نام ہے، جحفہ، وہاں پہنچ کر اس کے بھائی عتبہ بن ربیعہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ پھر اس سے آگے بڑھے، ابوا سے پہلے ایک جگہ منزل ہوئی، وہاں پر نبی بن ابوا آیا، ابوا میں نبی بن حجاج، منبع بن حجاج، 2 بھائیوں نے مل کر 10 اونٹ ذبح کیے اور پورے لشکر کو انہوں نے کھلایا۔ پھر اور آگے بڑھے، ایک مقام پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے 10 اونٹ ذبح کیے۔ پھر آخری مقام بدر تھا، بدر میں پہنچے تو ابو البختری بن ہشام نے 10 اونٹ ذبح کیے اور پورے لشکر کو انہوں نے کھلایا۔ ایسے ان کے پاس وسائل تھے، اور نبی کریم صحابہ کرام کے پاس وسائل نہیں، پورے لشکر کے پاس 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور باقی پیادہ چل رہے۔ اور پھر وہاں سے چلتے ہوئے روحا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیجا آگے کے حالات معلوم کرنے کے لیے، حضرت بسبس بن عمر الجہنی اور عدی بن الزغبا الجہنی، ان 2 کو بھیجا آگے کے حالات، قریش کے حالات معلوم کر کے۔ تو یہ حضرات آگے بڑھے تو بدر پہنچے۔ بدر ابھی نہ ابو سفیان کا قافلہ وہاں آیا تھا، وہ بھی ساحل کے قریب ہے، تو ادھر قافلے کا بھی راستہ وہی تھا، لشکر کی منزل بھی یہی بدر تھا، بدر۔ تو یہ بدر میں پہنچے، یہ پہلے تو وہاں دیکھا ہر طرف ویرانہ ہے، سنسان علاقہ ہے، اور پانی کا ایک چشمہ تھا، وہاں 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، اور مجدی بن عمر الجہنی، قبیلہ جوہنا کا ایک سردار ہے، وہ بھی وہاں موجود تھا۔ تو یہ عورتیں آپس میں کسی بات پر تکرار کر رہی تھی، قرضے کا مطالبہ کر رہی تھی۔ ایک عورت کہہ رہی تھی مجھے میرا قرضہ دو، دوسری کہہ رہی تھی کہ بھئی ابھی میرے پاس قرضہ نہیں ہے، پہلی کہہ رہی تھی مجھے تو قرضہ چاہیے۔ یہ 2 صحابہ وہاں پہنچے ان کی باتیں سننے کے لیے، پیچھے ٹیلوں کے پاس انہوں نے اپنے اونٹ باندھے اور اپنے مشکیزوں میں پانی لینے کے لیے آئے، دراصل مقصد باتیں سننا تھا۔ تو ایک عورت نے کہا کہ دوسری جو مقروض عورت تھی اس نے کہا مجھ پر زیادہ دباؤ نہیں ڈالو، تو ابو سفیان کا لشکر کل پہنچے گا یا پرسوں پہنچے گا، تو میں اس میں کوئی کام کاج کر کے، مزدوری کر کے کچھ آمدنی حاصل کروں گی، تمہارا قرضہ میں چکا دوں گی۔ تو مجدی بن عمر الجہنی، وہ جو سردار تھا، اس نے اس دوسری عورت سے کہا یہ ٹھیک کہہ رہی ہے، ایسے ہی ہوا۔ ان 2 صحابہ کرام نے مشکیزوں میں پانی لیا، باتیں سنی اور واپس خاموشی سے، کسی سے کوئی بات نہیں۔ اور اگلے دن ابو سفیان کا لشکر وہاں آیا، تو اس نے آتے ہی مجدی بن عمر سے پوچھا ہم سے پہلے تو کوئی نہیں آیا؟ اس نے کہا نہیں کوئی نہیں آیا، 2 آدمی تھے، پانی لیے اور چلے گئے۔ اور اس نے کہا، اور وہاں ٹیلے کے پاس انہوں نے اپنے اونٹ بٹھائے تھے۔ ابو سفیان کو تو ڈر تھا، خوف تھا، وہ ٹیلے کے پاس گئے، وہاں جہاں اونٹنیاں بیٹھی تھیں مینگنی پڑی تھی، ایک مینگنی اٹھائی، اس کو توڑا، اس میں گٹھلی تھی، کہنے اللہ کی قسم یہ یثرب کی گٹھلی ہے، یہ یہاں ہمارا رکنا اچھا نہیں ہے، فوراً نکلو یہاں سے، فوراً نکلو۔ وہاں سے نکلے، پھر دن رات ایک کر کے اگلا سفر کیا، اور پھر وہ جب خطرے سے نکل گیا تو ابو سفیان نے آگے ان کو، قریشیوں کو ایک پیغام بھجوایا کہ اب ہم خطرے سے نکل آئے ہیں، اب تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تم واپس چلے جاؤ۔ تو جب وہ پیغام لینے والا پیغام لے کر پہنچا تو ابو جہل تو طاقت کے نشے میں چور تھا، اس نے کہا نہیں اب ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے، اب ہم بدر جائیں گے، اور میلہ بھی لگنے والا ہے،
3 دن بدر میں رہیں گے، اونٹ ذبح کریں گے، گوشت کھائیں گے، شرابیں پیئیں گے، ناچنے والیاں ناچیں گی، ان کا گانا سنیں گے، ناچ دیکھیں گے، اور پھر پورے عرب میں ہمارا چرچا ہوگا کہ ہم مکہ سے بدلہ لینے کے لیے یہاں آئے ہیں، اور یہ اس لیے کریں گے تاکہ آگے کوئی ہمارے ساتھ یہ مقابلہ نہ کر سکے، ہماری دھاک بیٹھ جائے۔ تو اس وقت 2 قبیلے زہرہ اور عدی، انہوں نے کہا کہ اصل مقصد تو قافلے کو بچانا تھا، وہ تو بچ گیا، اب لڑنا فضول ہے، تم لڑتے ہو لڑو، ہم تو جا رہے ہیں۔ تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ ادھر 2 صحابہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر آئے، آپ کا لشکر بڑھتا آیا، بدر کے قریب پہنچا۔ ایک جگہ تھی، اس کا نام ہے اس کا دیا یا کے ساتھ بھی آتا ہے اور با کے ساتھ بھی، دبا جگہ کا نام ہے یا دیا جگہ کا نام ہے، بدر کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو وہاں پیچھے روکا اور آپ آگے بڑھے۔ وہاں ایک ریت کا پہاڑ تھا، وہاں پہنچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر، خود حضور اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بس یہ 2۔ تو وہاں جب اس جگہ پہنچے، ریت کے پہاڑ کے پاس ایک بوڑھا شیخ بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام تھا سفیان زمری۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہاں کے حالات بتاؤ، سنے کوئی لشکر آ رہے ہیں، کوئی ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ اس نے پوچھا ممن انتم، تم کون ہو؟ یہ تو میں نے حاصل ترجمہ کیا ہے، ممن انتما، اس کا معنی ہے کہ مرادی معنی ہوتا ہے محاورتاً کہ تم کس قبیلے کے ہو، اور اس کا یہ بھی معنی ہے تم کس چیز سے بنے ہوئے ہو۔ یہ 2 مطلب ہے اس کے، ممن انتما کس قبیلے سے ہو یا کس چیز کے بنے ہوئے ہو، یہ دونوں مطلب اس کے ہیں۔ اور بوڑھے کی مراد یہ تھی کہ تم کس قبیلے کے ہو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخبرتنا اخبرنا، تم تو پہلے بتاؤ، ہم تمہیں بتا دیں گے۔ اس نے کہا کہ ایک بتانے والے نے مجھے بتایا ہے کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا لشکر مدینے سے 12 رمضان کو نکلا ہے، اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس وقت اس کو دبہ نامی مقام پر ہونا چاہیے۔ اور ایک نے مجھے بتایا کہ مکہ مکرمہ سے ابو جہل کا لشکر فلاں دن فلاں تاریخ کو نکلا ہے، اگر اس کی بات صحیح ہے تو اس وقت اس کو فلاں جگہ ہونا چاہیے۔ اور اس نے ٹھیک وہی جگہ بتائی جہاں قریش کا لشکر آیا ہوا تھا اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر آیا ہوا تھا، بات اس کی صحیح تھی۔ پھر اس نے پوچھا ممن انتما، اب تم بتاؤ تم کس سے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قبیلے کے بجائے جواب دیا دوسرے معنی، آپ نے فرمایا مما، ہم تو پانی کے بنے ہوئے ہیں، مٹی پانی کے ہم لوگ ہیں۔ تو بوڑھے نے جھلا کر کہا کون سا پانی؟ مما السماء و مما العراق، بارش کا پانی یا عراق کا پانی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا، واپس آپ لشکر کی طرف تشریف لائے۔ جب یہ لوگ جحفہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان لوگوں کو ایسی تنبیہات فرمائی کہ اسلام، اہل اسلام سے ٹکراؤ مت۔ ایک تو حضرت عاتقہ رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، جب ان کا لشکر وہ ساحل کے قریب جحفہ نامی مقام تک پہنچا تھا تو ان میں ایک شخص تھا ابو جہیم بن سلط، اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے اور اس کے ساتھ ایک اونٹ ہے اور وہ چلتا آ رہا ہے اور لشکر کے قریب پہنچتا ہے اور کہتا ہے آج ابو جہل مرے گا، عتبہ مرے گا، شیبہ مرے گا، فلاں مرے گا، امیہ بن خلف کئیوں کے نام لیتا ہے اور لوگ اس کی باتیں سنتے ہیں۔ پھر وہ اور قریب آتا ہے، لوگوں کے بالکل سامنے آ کر اس کے ساتھ گھوڑے پہ خود سوار ہے، ساتھ اس کے اونٹ ہے، تو ایک نیزہ نکالتا ہے اور اونٹ کے یہاں جہاں اس کو نحر کیا جاتا ہے اس پر وار کرتا ہے اور اونٹ کا خون نکلتا ہے اور جیسے کوئی سیلاب آتا ہے ایسے اس کا خون بہتا ہے اور جحفہ میں جتنے بھی وہ خیمے لگے ہوئے تھے قریشیوں کے
ہر ایک خیمے میں وہ خون چلا جاتا ہے۔ یہ اس نے خواب دیکھا۔ تو جب اس نے اگلے دن یہ خواب سنایا تو ابو جہل نے کہا لو بھائی یہ ایک اور نبی آ گیا، خواب دیکھنے والا ایک اور نبی پیدا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ تنبیہات فرما رہے ہیں آگے نہیں بڑھو، ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اچھا اس کے بعد بھی تنبیہات ہیں۔ پھر چلتے چلتے یہ لوگ بھی بدر پہنچے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بدر کے بالکل قریب پہنچے، ابھی بدر نہیں پہنچے تھے، بدر کے قریب تھے۔ تو صحابہ قریش پہلے پہنچے تھے، انہوں نے اچھی جگہوں پر، اپنے خیال میں اچھی جگہوں پر قبضہ کر لیا، اور پھر انہوں نے وہ غلام ساتھ لائے تھے خدمت کے لیے، تو کالے کالے غلام تھے، ان سے کہا کہ جا کر پانی بھر کے لے آؤ آگے۔ تو پانی بھرنے گئے ہوئے تھے، ایسے ہی ایک سیاہ غلام صحابہ کرام نے گرفتار کر لیا اور اس کو لے آئے۔ اس سے پوچھنے لگے، ابھی بھی وہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ اللہ نے تم سے وعدہ کیا دو میں سے ایک ملے گا، اور تم چاہتے تھے کہ وہ ملے جس میں خطرے کا کوئی کانٹا نہیں ہے۔ تو ابھی تک بعضوں کے دل میں یہ تھا کہ جنگ ٹل جائے اور وہ قافلہ ہاتھ میں آ جائے، اللہ نے تو دو میں سے ایک کا وعدہ کیا ہے وہ مل جائے۔ تو اس سے پوچھنے لگے کہ ابو سفیان کا بتاؤ۔ اچھا نبی کریم، یہ مسلم کی روایت ہے جو میں سنا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور صحابہ کرام ادھر اس کو لے کر بیٹھے تھے۔ اس سے کہنے لگے ابو سفیان کا بتاؤ۔ وہ کہے واللہ ما لی علم بابی سفیان ولکن ھذا ابو جہل وعتبہ وشیبہ وامیۃ بن خلف، اللہ کی قسم مجھے تو ابو سفیان کا کچھ نہیں پتا، کیونکہ وہ تو دوسری طرف سے چلا گیا، یہ تو قریشیوں کی طرف۔ یہ جو وہ کہنے لگے میں جو آیا ہوں ادھر ابو جہل ہے، شیبہ ہے، عتبہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ تو صحابہ کرام اس کو مارتے، اس کو پیٹتے کہ بھئی صحیح بتاؤ، ابو سفیان کا بتاؤ۔ جب اس کو دو چار لگتے وہ کہتے بتاتا ہوں، دعونی اخبرکم، چھوڑو چھوڑو مارو نہیں، بتاتا ہوں۔ جب اس کو چھوڑ دیتے اس سے بولتے ہاں بتاؤ، پھر وہ وہی گردان پڑتا واللہ ما بی علم بابی سفیان ولکن ھذا ابو جہل وعتبہ وشیبہ وامیۃ بن خلف، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا وہ سب۔ پھر وہ اس کی دھنائی شروع کر دیتے۔ نبی یہ معاملہ ان کا چل رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، اپنے صحابہ کرام کو روکا اور فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، انکم لتضربونہ اذا صدقکم وتترکونہ اذا کذبکم، اللہ کی قسم جب یہ سچ بولتا ہے تم مارتے ہو، یہ جھوٹ بولتا ہے تم چھوڑ دیتے ہو۔ کیونکہ اس کو تو ابو سفیان کا نہیں پتا، ابو سفیان کا تو لشکر شام سے آ رہا ہے، یہ تو قریشیوں کے لشکر کے ساتھ آیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑو، اس کو میرے قریب لاؤ۔ وہ حضور کے پاس آیا، مسلم کی روایت۔ آپ نے فرمایا کون کون ہے؟ کہ جی بہت لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا کتنے ہوں گے؟ کہ جی تعداد مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا روزانہ کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ کہ ایک دن 9، ایک دن 10، ایک دن 9، ایک دن 10۔ آپ نے فرمایا ان کی تعداد 900 سے 1000 کے درمیان ہے، اور 950 تعداد تھی، 950۔ پھر آپ نے فرمایا فمن اشراف قریش، قریش کے بڑے لوگوں میں کون کون آیا ہے؟ اس نے نام گنوائے، اس نے کہا ابو جہل آیا، عتبہ بن شیبہ آیا، اور ربیع اور شیبہ بھی آیا، ولید بن عتبہ بھی آیا، اور سہل بن عمر آیا، عمر ابن عبد ود آیا، بڑے بڑے سرداروں کے اس نے نام لکھا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه مکہ قد القت الیکم افلاد کبیدها، لو بھائی مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری تلواروں کے آگے پھینک دیے، مکہ نے ان کو نکال دیا۔ پھر آگے یہ بڑھے، مکہ مکرمہ وہ بدر پہنچے۔ بدر پہنچ کر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ تو اگلے دن ہونی تھی، تو پہلی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو لیا اور نیزہ لیا اور فرمایا، ایک ایک نیزے کی جگہ نشان لگایا، ھذا مصرع فلاں، یہاں ابو جہل کی لاش گرے گی، یہاں عتبہ کی، یہاں نضر بن حارث کی، اور یہاں پر فلاں کی، یہاں پر امیہ بن خلف مرے گا،
حضور اور نبی بن منبہ، نبی بن حجاج، منبہ بن حجاج ایک ایک کا نام لیتے گئے اور نشان لگاتے گئے، یہاں اس کی لاش گرے گی، یہاں اس کی لاش۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگلا دن جب آیا تو ایک بالشت بھی کوئی اس جگہ سے ادھر ادھر نہیں گرا، جہاں حضور نے نشان لگایا تھا ہر ایک اپنی جگہ پر آ کر ہلاک ہوا۔ تو یہ ہے بدر۔ جب بدر میں پھر آپ باہر آئے، بعد میں تشریف لائے، لشکر مسلمانوں کا بعد میں آیا تو دیکھا کہ اچھی جگہوں پر تو قبضہ ہو چکا ہے، تو اب جو جگہ تھی اسی کے حساب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اس جگہ خیمے لگاؤ، تو خیمے لگ گئے۔ تو حباب بن المنذر رضی اللہ عنہ آئے، یا رسول اللہ یہ اس جگہ کا انتخاب آپ نے وحی سے کیا ہے یا رائے سے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، میری رائے ہے۔ عرض کیا کہ اجازت ہو تو مشورہ دوں؟ آپ نے فرمایا دو۔ کہ جنگی حکمت عملی کے حساب سے یہاں کی بجائے آگے کی جگہ زیادہ بہتر ہے، وہاں پانی کے چشمہ بھی ہے، اس پر قبضہ کر لیا جائے، خیمے وہاں لگائے جائیں اور آس پاس کے جو چشمے ہیں ان کو بیکار کر دیا جائے، کنووں کو بیکار کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی تجویز پسند آئی، آپ نے ان کی رائے کو قبول فرمایا، صحابہ کرام کو پھر آپ آگے لے کر آئے۔ تو یہ دن تھا 16 رمضان المبارک کا، جمعرات کا دن، اور اگلا دن تھا 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن، جس دن اللہ جل جلالہ نے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ فرمایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ بعد میں اس کے بعد عرض کی جائے گی۔